بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، مقدمے کی بحث میں ہم نے کہا تھا کہ محل نزاع کو بیان کرنے سے پہلے کچھ امور کو بعنوان مقدمات ذکر کرتے ہیں۔ پہلا امر جو تھا وہ عنوان بحث کی تشخیص تھی۔ اب امر دوم میں تقسیمات مقدمہ کو مصنف ذکر کرتے ہیں اور ان میں سے کون سا جو ہے وہ محل نزاع میں داخل ہے یا نہیں ہے، اس چیز کو بیان کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ پہلی تقسیم میں مقدمے کی دو اقسام ہیں، مقدمہ یا داخلی ہوگا یا خارجی ہوگا۔ مقدمہ داخلی وہ مقدمہ ہے یا وہ اجزاء ہیں جو مامور بہ کی ماہیت میں ماخوذ ہوں۔ بے الفاظ دیگر ماہیت کا قیام انہی مقدمات داخلیہ کے ذریعہ سے ہوتا ہے جن کو اجزاء بھی کہتے ہیں۔ وہ ماہیت سے خارج نہیں ہوتے، اس کے اندر داخل ہوتے ہیں، جیسے رکوع، سجود وغیرہ نماز کے اجزاء ہیں، مقدمہ داخلی کہلاتے ہیں۔ دوسرا جو ہے وہ مقدمہ خارجی ہے۔ مقدمہ خارجی جو ہے وہ ایسے جو ہے نا مقدمات ہیں، یہاں پہ اجزاء کا لفظ نہیں آنا چاہیے تھا، بلکہ یہ ایسے مقدمات ہیں کہ جو ماہیت سے خارج ہوتے ہیں لیکن ان کے بغیر مامور بہ جو ہے وہ خارج میں محقق نہیں ہو سکتا۔ بے الفاظ دیگر مامور بہ کا وجود جو ہے خارج میں محقق ہونے کے لیے ان مقدمات خارجیہ کا محتاج ہے، جیسے طہارت جو ہے وہ نماز کے لیے۔ تو یہ مقدمہ خارجی ہے، جب تک یہ نہ ہو وہ چیز داخل جو نماز جو ہے وہ حاصل نہیں ہو سکتی۔ استقبال قبلہ شرط خارجی ہے نماز کے لیے، ماہیت میں داخل نہیں ہے لیکن تب تک جو ہے وہ ذل مقدمہ حاصل نہیں ہوگا جب تک یہ حاصل نہ ہو۔ اب ایک اشکال ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اجزاء کو جو ہے یعنی مقدمات داخلی کو جو ہے نا مقدمہ کہنا درست نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ مقدمہ اور ذیل مقدمہ کے درمیان میں غیریت اور جدائی ممکن نہیں۔ اجزاء تو وہی ذیل مقدمہ ہے، ذیل مقدمہ وہی اجزاء ہے، تو ان دونوں کے درمیان میں فرق نہیں ہے۔ اب جب فرق نہیں ہے تو آپ کس طرح سے کہیں گے کہ بھئی یہ مقدمہ ہے اور یہ ذیل مقدمہ ہے؟ اصلاً عنوان جو دو ہیں مقدمہ اور ذیل مقدمہ، ان سے تو حقیقت میں ان دونوں کی غیریت اور جدائی جو ہے نا سمجھ میں آتی ہے کہ یہ دونوں دو چیزیں ہیں، ایک چیزیں نہیں ہیں۔ اس اشکال کا جواب جو مصنف دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ بھائی آپ کہتے ہیں کہ اختلاف اور غیریت ہونی چاہیے مقدمے اور ذیل مقدمے کے درمیان میں، ہم بھی کہتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ اختلاف اور غیریت موجود ہے۔ تو وہ البتہ کس طرح سے وہ غیریت اور اختلاف موجود ہے وہ اس کا تھوڑا سا فرق ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ اجزاء جو مقدمہ ہیں وہ لا بشرط کی صورت میں ہیں کہ بھائی اجزاء جو لا بشرط انضمام و اجتماع جب ان کو دیکھا جائے تو وہ مقدمہ ہے، اور جب انہی اجزاء کو بشرط انضمام اور اجتماع دیکھا جائے تو یہ ذیل مقدمہ اور مرکب ہے۔ تو اس اعتبار سے دونوں کے درمیان میں جو ہے نا وہ ظاہر بات ہے لا بشرط جو ہے وہ بشرط شے کا غیر ہے، بشرط شے جو ہے وہ لا بشرط کا غیر ہے۔ اس طرح سے ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ فرق جو ہے وہ موجود ہے۔ لہذا فرماتے ہیں کہ الامر الثانی، امر دوم جو ہے مقدماتی امور میں سے، انہ ربما تقسم یا تقسم المقدمۃ الی تقسیمات، کہ کبھی تقسیم کیا جاتا ہے مقدمے کو چند تقسیمات کے درمیان، منہا ان تقسیمات میں سے تقسیمها الی الداخلیت والخارجیت، کہ بھائی ان میں سے ایک اس کی جو تقسیم ہے وہ مقدمہ داخلیہ کے درمیان اور مقدمہ خارجیہ کے درمیان۔ مقدمہ داخلیہ کیا ہے؟ کہتے ہیں بھائی الاجزاء الماخوذۃ فی الماہیۃ المامور بہا، کہ یہ وہ اجزاء ہیں جو مامور بہ کے ماہیت میں ماخوذ ہیں، مامور بہ کی ذات میں ماخوذ ہیں، جبکہ مقدمہ خارجی جو ہے بالخارجیۃ ہی الامور الخارجۃ عن ماہیت، یہ مقدمات خارجیہ وہ امور ہیں کہ جو ماہیت مامور بہ سے خارج ہوتے ہیں۔ مما لا یکاد یوجد بدونی، البتہ وہ اجزاء ایسے ہیں
کہ وہ ماہیت جو ہے ان کے بغیر متحقق نہیں ہو سکتی. ماہیت میں داخل نہیں ہے لیکن مامور بھی تب تک حاصل نہیں ہوگا جب تک کہ وہ مقدمات حاصل نہ ہو. وَرُبَّمَا يُشْكَلُ فِي كَوْنِ الْأَجْزَاءِ مُقَدِّمَةً لَهُ وَسَابِقَةً عَلَيْهِ. کبھی کبھی مقدمہ داخلی میں اشکال کیا جاتا ہے کہ بھائی اجزاء جو ہیں ان میں لازم آتا ہے کہ مقدمہ داخلی میں کہ یہ ان سے پہلے ہو جائے مرکب سے اور سابق ہونے چاہیے سابقتاً علیہ، کہ اگر ان کو مقدمہ مانا جائے تو لازمی ہے کہ یہ ذیل مقدمے سے پہلے ہوں، مرکب سے پہلے ہوں اور اس پر مقدم ہوں. بِأَنَّ الْمُرَكَّبَ لَيْسَ إِلَّا نَفْسُ الْأَجْزَاءِ بِأَسْرِهَا، کہ بھئی یہاں پہ جو مرکب ہوتا ہے وہ کوئی اور چیز تو نہیں، یہی اجزاء ہوتے ہیں. جب وہ سارے کے سارے جمع ہو جاتے ہیں تو وہ مقدمہ ذیل مقدمہ بن جاتا ہے، مرکب بن جاتا ہے. تو یہاں پہ غیریت کہاں ہے؟ کیا کہ مقدمے اور ذیل مقدمے کے درمیان میں غیریت کا ہونا ضروری ہے. یہاں پہ تو غیریت موجود نہیں ہے. والحل، کہتے ہیں اس کا جواب جو ہے وہ یہ ہے کہ ان المقدمۃ ہی نفس الاجزاء بالاثر، مقدمہ جو ہے وہ یہی اجزاء ہیں جو مجموعی صورت میں آتے ہیں اور پھر بعد میں مرکب کرتے ہیں، وہی ہیں. وذو المقدمہ هو الاجزاء بشرط الاجتماع، خود اجزاء بدون شرط اجتماع جو ہیں یہ مقدمہ ہیں، سارے کے سارے اجزاء، اور یہی اجزاء بشرط اجتماع جو ہیں وہ ذو المقدمہ ہیں. بس وہ ہو گئے لا بشرط، یہ ہو گیا بشرط اجماع. فیحصل المغایرۃ بینہما، بس اس بنیاد پہ مقدمے اور ذیل مقدمے کے درمیان میں مغایرت جو ہے وہ ثابت ہو چکی ہے. وبذالک ظہر، کہتے ہیں اس فرق سے واضح ہوا کہ انہ لا بد فی اعتبار الجزیت اخذ الشیء بلا شرط، کہ بھئی کسی چیز کی جزیت کو معتبر قرار دینا مرکب میں ضروری ہے کہ اس چیز کو بلا شرط اجتماع جو ہے نا اس کو اخذ کیا جائے. کما لا بد فی اعتبار الکلیت من اعتبار اشتراط الاجتماع، جس طرح سے مرکب ہونے میں ذیل مقدمہ بننے میں کلیت کے معتبر ہونے میں انہی جو ہے نا اجزاء کا اجتماع جو ہے وہ شرط ہے. تو یہ ان دونوں کے درمیان میں جو ہے وہ فرق ہے. اب اس کے اوپر ایک اور اشکال جو ہے نا واضح ہوتا ہے. اس اشکال کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے جب پہلے ہم نے بحث کی تھی اجزاء تحلیلیہ خارجیہ کے لیے جنس اور فصل کے مقابلے میں، جب آپ نے فرق بتایا تھا کہ بھائی حیولہ اور ماہیت اور جنس اور فصل میں فرق یہ ہے کہ بھائی صورت اور حیولہ جو ہیں یہ ماہیت کے اجزاء ہیں، البتہ بشرط لا، یعنی بشرط عدم الحمل، جبکہ یہ جو جنس اور فصل ہیں یہ بشرط شیء اجزاء ہیں، یا بشرط لا بشرط جو ہے نا وہ اجزاء ہیں، چاہے وہ حمل ہوں چاہے وہ حمل نہ ہوں. تو کیا یہ تضاد نہیں ہے؟ یعنی وہاں پہ آپ نے کہا تھا کہ اجزاء جو ہیں وہ بشرط لا اجزاء ہیں، اب آپ کہہ رہے ہیں یہاں پہ اس مورد میں کہ یہ جو ہیں بشرط شیء جو ہیں وہ اجزاء ہیں. ان دونوں کے درمیان میں تضاد ہے. تو اس کا جواب جو ہے وہ مصنف یہ دیتے ہیں کہ بالکل اجزاء خارجیہ جو ہے نا یہ بشرط شیء بھی ہو سکتے ہیں اور بشرط لا بھی ہو سکتے ہیں، لیکن دونوں کا منسوب الیہ فرق کرتا ہے. اگر یہ اجزاء جو ہیں ان کو اجزاء تحلیلیہ کے مقابلے میں دیکھا جائے، یعنی بے الفاظ دیگر صورت اور حیولہ کو اگر جنس اور فصل کے مقابلے میں مقایسہ کیا جائے تو ان میں شرط لا ہے، جبکہ جنس اور فصل میں جو ہے وہ لا بشرط ہے. لیکن یہاں پہ مرکب کی بنسبت یہی اجزاء بشرط شیء ہیں اور جب ان کو مرکب میں لحاظ کیا جائے، لیکن جب ان کو بتنہائی اجزاء معتبر کیا جائے تو اس صورت میں یہ بشرط لا ہیں. تو دونوں کے درمیان میں جو ہے فرق واضح ہے.
لہذا کہتے ہیں وَقَوْنُ الْأَجْزَاءِ الْخَارِجِيَّةِ كَالْحَيُولَةِ وَالصُّورَةِ کہ اجزاء خارجیہ جو ہیں جیسے حیولہ اور صورتیں وہ اجزاء جو ہے ہی الماہیت الماخوذۃ بشرط لا، وہ ماہیت ہوتے ہیں جس کو اخذ کیا جاتا ہے بشرط لا. بے الفاظ دیگر صورت اور حیولہ ماہیت پہ اخذ ہے لیکن ان میں بشرط عدم الحمل ہے کہ ان کو حمل نہ کیا جائے تو پھر یہ جز ہے. لا ینافی ذالک، یہ اس چیز کی مخالفت نہیں ہے کہ ابھی جو آپ نے کہا کہ بھائی یہ اجزاء جو ہیں وہ بشرط الاجتماع جو ہے نا وہ اجزاء ہیں، مرکب ہیں اور بے نفسی یعنی لا بشرط کی صورت میں جو ہے نا وہ مقدمہ ہیں. تو ان دونوں کے درمیان جو مغایرت ہے وہ کہتے ہیں واضح ہے، اس کی ان دونوں کی تنافی جو ہے ایک دوسرے سے ٹکراؤ نہیں کھاتی اگرچہ جدا نظر آتے. فإنه إنما يكون في مقام الفرق بین نفس الاجزاء الخارجیہ والتحلیلیہ، کہ یہ جو ہیں یہ فقط فرق کے لیے آئے ہیں کن کے درمیان میں؟ اجزاء خارجیہ اور اجزاء تحلیلیہ کے درمیان میں فرق کی وجہ سے. یعنی ہم نے جو وہاں پہ کہا تھا کہ اجزاء بشرط لا ماخوذ ہیں وہ ہم ان کو مقایسہ کر رہے تھے اجزاء خارجیہ اور تحلیلیہ سے، جیسے جنس اور فصل ہے. بس اجزاء خارجیہ اور تحلیلیہ کے درمیان میں فرق یہ کیا تھا کہ یہ جو ہیں وہ بشرط لا ہونے چاہیے، جنس اور فصل جو ہیں وہ لا بشرط ہیں. وَأَنَّ الْمَاہِیَةَ إِذَا أُخِذَتْ بِشَرْطِ لَا تَكُونْ حَيُولَةً صُورَةً، وہ تب تھا کہ جب ماہیت کو بشرط لا اخذ کیا جائے تو وہ حیولہ اور صورت ہوگی. وَإِذَا أُخِذَتْ لَا بِشَرْطٍ، اب جب اسی ماہیت کو لا بشرط اخذ کیا جائے تو یہ ماہیت جنس اور فصل ہو جائے گی. لا بالاضافت الی المرکب، ان کو مرکب کے بنسبت نہیں کہا گیا کہ بشرط لا ہیں یا لا بشرط ہے. پس اگر خلاصہ کیا جائے تو کہتے ہیں کہ بھائی ہم جو کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ لا بشرط ہونے چاہیے اور یہ جو ہے وہ بشرط لا ہونے چاہیے، دونوں کا جو منصوب الیہ ہے وہ فرق کرتا ہے. ایک مرتبہ ہم اجزاء کو اجزاء تحلیلیہ عقلیہ جنس اور فصل سے، خروج الاجزاء عن محل نزاع کہ مقدمہ داخلی اور خارجی میں سے جو کیا کہتے ہیں مقدمہ داخلی اور اجزاء جو ہیں یہ جو ہے نا وہ محل نزاع سے خارج ہو، کیونکہ یہاں پہ اجزاء اور مرکب جو ہے وہ حقیقتاً و وجوداً ایک ہیں اور ان کے درمیان میں مغایرت اعتباری ہے. بس اگر یہ وجوب جو ہے وہ اجزاء کے اوپر آ گیا جو وجوب نفسی ہے ولو مرکب کے عنوان سے، تو اب دوسرا وجوب ان کے اوپر ثابت نہیں ہو سکتا غیری کے عنوان سے، کیونکہ یہاں سے اجتماع مثلین جو ہے نا وہ لازم آتے ہیں. تو لہذا اس وجہ سے مصنف کہتے ہیں کہ بھئی یہاں پہ جو نزاع ہے وہ نزاع جو ہے وہ مقدمہ داخلیہ میں جاری نہیں ہے، فقط مقدمہ خارجیہ میں بحث کرتے ہیں. تو یہاں سے اس چیز کی توجیہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آیا مقدمہ داخل جو مال نزاع سے خارج ہونا چاہیے. کما سرہ بھی بعض، جس طرح سے کچھ علماء نے اس کی وضاحت بھی کیا. وذالک لما عرفت، وہ کیوں خارج ہونا چاہیے؟ کہتے وہ اس وجہ سے کیونکہ آپ پہلے پڑھ چکے من کون الاجزاء بالاثر عین المامور به ذاتا، کہ سارے اجزاء مل کے جو ہے وہ مامور بھی بنتے ہیں ذاتا. بے الفاظ دیگر مامور بھی وہی اجزاء ہے، مجموعہ ہے اجزاء کو، اور اجزاء جو ہے وہ وہی مامور بھی ہے ذاتاً ہے، ان دونوں کے درمیان میں کوئی فرق بھی نہیں ہے.
وَإِنَّمَا كَانَتِ الْمُغَايَرَةُ بَيْنَهُمَا اعتبارا، جبکہ ان کے درمیان میں جو مغایرت ہے وہ مغایرت اعتباری ہے. فَتَكُونُ وَاجِبَةً بِعَيْنِ وُجُوبِهِ، پس یہ اجزاء جو ہیں وہ واجب ہوں گے اسی وجوب کے ساتھ جو مأمور بہ کا وجوب ہے. اگر مأمور بہ واجب نفسی ہے تو وہی وجوب نفسی جو ہے وہ یہاں پہ بھی آ جاتا ہے. بس جب مکلف جو ہے وہ اجزاء کو مامور بھی کے ضمن میں اس کے انجام کے لیے اس کے اندر میں انبیاس پیدا ہو گیا تو مجدداً دوسرے امر کی کیا ضرورت پڑتی ہے. لہذا کہتے ہیں فلا تکاد تکون واجبۃ بوجوب آخر، بس نہیں ہونا چاہیے کہ یہ اجزاء جو ہے پھر ایک اور وجوب سے، وجوب نفسی کے علاوہ ایک اور وجوب سے متصف ہو جائے یا اس سے واجب ہو جائے. لامتناع اجتماع مثلین، کیونکہ اگر یہ ہو جائے گا تو اجتماعی مثلین لازم آ جائے گی، یعنی ایک ہی چیز جو ہے وہ واجب نفسی بھی ہو اور واجب غیری بھی ہو، اس کے اوپر واجب بھی آ جائے اور واجب نفسی بھی ہو اور وہ چیز واجب غیری بھی ہو، جبکہ ایسا نہیں ہو سکتا.